الحمدللہ الذی زینا نبینا بحبیبہ المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن علی المؤمنین بنبی المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال المقتحم. انتہائی واجب التعظیم والتقریم برہان الواصلین شیخ الکاملین قائد سادات جناب حضرت ڈاکٹر پیر سید محی الدین محبوب زیدہ مکتوب، نہایت واقع احترام علماء احتشام، قابل سعد احترام حالین باتعظیم، خطاب میں اور کہاں خطاب میری کیا وجہ کہ میں ان شیوخ کے سامنے کچھ کہوں، لیکن جب اپنے دامن میں جب اپنے ہاتھ میں بزرگوں کا دامن دیکھتا ہوں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر نغموں پہ اکسانے لگا مجھے مرغے مرغے چمن، پھر جی کہتا ہے کچھ کہنے کو. اپنی لیاقت کے سبب نہیں، اپنی اہلیت کے سبب نہیں، اپنی قابلیت کے سبب نہیں، صرف تیرا سہارا ہے جو مجھے جھکنے نہیں دیتا. یا یوں کہہ دوں اپنے قلب پہ جو کھڑا ہوں تو تیرا کرم ہے، اپنے قلب پہ جو کھڑا ہوں تو تیرا کرم ہے، سہارا تیرا مجھے نہیں جھکنے دیتا. اپنی قابلیت کے سبب نہیں، بزرگوں کے دامن ہاتھ میں آنے کے سبب. جو مشہور زمانہ سورہ کوثر جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کر کے اجازت چاہوں گا. اور سورہ کوثر کا حوالہ محرم الحرام کے مہینے میں واقعہ کربلا کے تناظر میں بھی ایک قابل دید ہے کہ واقعہ کربلا اور سورہ کوثر وہاں آپس میں اگر ہم اس کا تھوڑا سا گہری نظر سے تھوڑی سی گہری نظر سے اس کا انالیسس کریں، اس کا موازنہ کریں، کمپیریزن کریں تو معلوم ہوگا کہ سورہ کوثر در حقیقت واقعہ کربلا کے نتائج کا اعلان ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سورہ کوثر در حقیقت واقعہ کربلا کے نتائج کا اعلان ہے. کس طرح؟ آئیے پہلی آیت کو دیکھیے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. اور یہ بات ہے کہ سرکار کو جو کچھ بھی پروردگار عالم نے دیا کثرت سے دیا ہے.
جو کچھ بھی دیا کثرت سے دیا ہے. ایک بات، جو کچھ بھی عطا فرمایا تو وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خیر کثیر صرف آقا علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود نہیں رہی، ماں سوائے نبوت کے، ماں سوائے نبوت کے پروردگار عالم نے جو کچھ اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا، جو بھی خیر کثیر کے زمرے میں آ سکتا ہے، ازل سے لے کر ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک جو بھی چیز خیر کثیر کے زمرے میں آ سکتی ہے، وہ ماں سوائے نبوت کے تمام چیزیں جو ہیں، تمام خیر کثیر جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اہل بیت اطہار تک پہنچتی ہیں. علم کو دیکھیے، اہل بیت اطہار کا علم علم رسولی ہے. اہل بیت اطہار کا علم علم رسولی ہے. اہل بیت اطہار کی شجاعت شجاعت نبوی ہے. اہل بیت اطہار کی ریاضت ریاضت نبوی کا اہم نمونہ ہے. اہل بیت اطہار کی سخاوت سخاوت نبوی کا اہم مظہر ہے. اہل بیت اطہار کو پروردگار عالم نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی وہ خیر کثیر سے عطا فرمائی. تو گویا یہ خیر کثیر صرف ذات رسول تک ہی محدود نہیں، بلکہ ذات رسول سے ماں سوائے مقام نبوت کے تمام خیر کثیر کا حصہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اہل بیت اطہار کو بھی منتقل کیا ہے. یہ صرف خیر کثیر سرکار کی ذات تک ہی نہ محدود ہے نہ جامد ہے، نہ محدود ہے نہ جامد ہے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج بھی سادات کو دیکھیے، علم رسولی نظر آتا ہے، علم رسولی نظر آتا ہے کہ یہ خیر کثیر کا سلسلہ رکا نہیں، خیر کثیر کا سلسلہ تھما نہیں، خیر کثیر کا سلسلہ جامد نہیں ہوا. کیوں جامد نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب دین اسلام قیامت تک ہے تو خیر کثیر کو بھی قیامت تک چلنا ہے. جب دین اسلام رسالت نبی کریم علیہ السلام کی رسالت جب قیامت تک ہے تو خیر کثیر کا سلسلہ جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. اب خیر کثیر کن کن جہتوں میں ہے، یہ ایک لمبی بات ہے. واقعہ کربلا کے تناظر میں عرض کرتا ہوں. واقعہ کربلا خیر کثیر کے حوالے سے کیا ہے؟ اب دیکھیے، اسلام، ایمان، قرآن یہ سب سے بڑی خیر کثیر ہے. اسلام سب سے بڑی خیر کثیر ہے. واقعہ کربلا کے وقت اسلام کی حالت کیا تھی؟ واقعہ کربلا کے وقت اسلام کی حالت کیا تھی؟ تاریخ اور راہ اٹھا کر دیکھیے، اسلام کس قدر پستی کے عالم میں سانس لے رہا تھا. اسلام کا نام لے کر اسلام پر ظلم ڈھانے والوں نے اسلام پر ظلم ڈھائے. اسلام کا نام لے کر اسلام پر ظلم ڈھائے گئے، اسلام کا نام لے کر. عزیزو، پھر کیا ہوا؟ نہج جہاں تک پہنچ گئی، اسلام کی حالت یہ ہو گئی کہ اس دور کے اندر یہ بنو امیہ کا دور، جس دور کے اندر بدھ والے دن جمعہ کی نماز پڑھا دی جاتی ہے، جس دور کے اندر بدھ والے دن جمعہ کی نماز پڑھا دی جاتی ہے، اندازہ کر لگائیے اسلام کی حالت کیا ہو. جس دور کے اندر ماں کو پیغام نکال دیا جاتا ہے، اس دور میں اسلام کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی تصور تو کیجئے. اور جس ماں کو پیغام نکال دیا گیا، اپنی ماں کو نہیں، مومنوں کی ماں کو،